ہے مالک اشتر، ہم تیرے سناگر، ہم تیرے نوکر۔ سورہ سبا آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ سورہ سبا 34واں سورہ 46ویں آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا، پوری آیت نہیں پڑھی۔ کہہ دو کہ میں تم کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، قل انما اعظکم، میں تم کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ، وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے کھڑے ہو، اللہ کے لیے کام کرو۔ قیام سے مراد ایک وہ قیام ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہ قیام بالسیف ہے، دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا، قیام کرنا۔ اور ایک قیام کیا ہے؟ وہ عام معنی میں ہے کہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں، میں اللہ کے لیے کام کروں۔ ممکن ہے کوئی شخص پیروں سے چل نہ سکتا ہو، اس کے لیے بھی یہ کہا جائے کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنی ویل چیئر میں بھی رہ کر در حقیقت بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ اب یہ 11 روز آپ نے دیکھا اسرائیل کی جنگ میں، فلسطینی عوام میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو چل نہیں سکتے، ویل چیئر پر انہوں نے اپنا قیام کیا ہے۔ بہت سے لوگ تھے کہ جو دیکھ نہیں سکتے تھے، تاریخ میں انہوں نے قیام کیا ہے۔ الغرض کہ قیام سے مراد صرف پیروں پہ کھڑا ہونا نہیں ہے، قیام سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اسٹینڈ کرنا ہے۔ قیام سے مراد اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، روز قیامت مجھ سے اور آپ سے ہمارے وظیفہ شرعی کا سوال کیا جائے گا۔ اکثر ہم یہ لفظ سنتے ہیں وظیفہ شرعی کیا ہے؟ آیت کا کہہ رہی ہے ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، تم ایک ہو یا دو ہو، تنہا ہو یا گیدرنگ کی صورت میں ہو، مجموعے کی صورت میں ہو، تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کے لیے قیام کرنا ہے، اسٹینڈ کرنا ہے، تمہیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ شرعی ذمہ داری ہم کہتے ہیں بھائی شرعی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری سے مراد کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے۔ شرعی ذمہ داری سے مراد وہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے بحیثیت ایک انسان کامل اور عاقل مجھ پر قرآن و سنت و روایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں مجھ پر فرض کی ہے۔ یہ میرا کام ہے کہ میں دیکھوں کہ صبح اٹھنے کے بعد میرا وظیفہ شرعی کیا ہے۔ نماز کی ادائیگی یہ وظیفہ شرعی ہے، اخلاق سے پیش آنا وظیفہ شرعی ہے، ملازمت کے لیے یا تجارت کے لیے، بزنس کے لیے کام پہ جانا یہ وظیفہ شرعی ہے، کھانا تناول کرنا، ناشتہ کرنا یہ وظیفہ شرعی ہے، اگر روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا وظیفہ شرعی ہے، جھوٹ نہ بولوں، حرام نہ کروں، غیبت نہ سنوں، اپنے معاملات اور ڈیلنگز کی بنیاد جھوٹ پر قائم نہ کروں، یہ وظیفہ شرعی ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو مجھے انجام دینا چاہیے اسے وظیفہ شرعی کہا جاتا ہے۔ وظیفہ شرعی سے علماء سے، امام خمینی سے، مجتہدین سے مربوط نہیں ہے۔ وظیفہ شرعی یعنی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ مولانا آپ نے یہ کام کس دلیل کی بنیاد پہ کیا؟ آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی عقل کے مطابق کہ آپ کے پاس وسائل تھے، آپ کے پاس امکانات تھے، اپارچونیٹیز تھیں، وقت تھا، سیکھ سکتے تھے، آپ نے نہیں سیکھا، نہ سیکھنے کے نتیجے میں آپ نے غلط عمل کیا، بتائیے آپ نے اپنے وظیفہ شرعی انجام نہیں دیا۔ جیسے کہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم SOPs کے ایک حصے میں تو عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ فاصلہ نظر آ رہا ہے، لیکن ماسک کا استعمال وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شرعاً واجب ہے اپنے مجتہد کی تقلید کرنا، اس کے فتوے پہ عمل کرنا۔ مجتہدین نے واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں۔ ابھی تک کی تحقیق ریسرچ یہ ہے، مجھے دوسرے مفروضوں سے کوئی کام نہیں ہے کہ وہ مفروضے کیا کہہ رہے ہیں، کون مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں ویکسین لگاؤ، کون کہہ رہے ہیں ویکسین نہ لگاؤ، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن ایک حفاظتی اقدامات یہ کیا، یہ شرعی میں روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا محترم آپ نماز جمعہ کے لیے آئے تھے، آپ نے ماسک کیوں نہیں لگایا؟ شرعی ذمہ داری ہے، مجتہد کے فتویٰ کی مخالفت۔ اور ہم عقیدہ یہ ہے کہ مجتہد کا فتویٰ حکم الہی تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، کاشف عن الحکم شرعی ہوتا ہے، وہ ہمیں پہنچاتا ہے کہ اس وقت حکم شرعی، حکم خدا، حکم امام یہ ہے، لہذا اس کی مخالفت
امام کی مخالفت ہے. توجہ رکھیے گا, امام کی مخالفت. ابھی میں روایت عرض کروں گا اصول کافی سے. وظیفہ شرعی کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ میں بہت بڑی کوئی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی بلڈنگ قائم کرنا چاہتا ہوں, میں خمس ادا کرنا چاہتا ہوں, میں وظیفہ شرعی دیکھوں, میں استخارہ دیکھوں. نہیں, وظیفہ شرعی یعنی جو آپ کی ڈیوٹی ہے 24 گھنٹے میں, یہ وظیفہ شرعی ہے. اور یہ وظیفہ شرعی 4 بنیادی اصولوں سے حاصل کی جا سکتی ہے. ایک, قرآن کی روشنی میں, ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت, عاقل بنایا ہے, بالغ بنایا ہے, اختیار دیا ہے. سنت رسول و سنت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام, احادیث معصومین, احادیث رسول آل رسول کی روشنی میں ہمیں اپنے وظیفے کا تعین خود کرنا ہے. ایک وقت ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ مولانا بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. مولانا آپ کو مشورہ دے دیں گے, لیکن آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہوگی. یا یہ کہ آپ اپنے مجتہد سے پوچھیں, یہ نائب امام سے پوچھیں, یا امام زمانہ سے پوچھیں مثلا, کہ جو فی الحال موقع میسر نہیں ہے. عقل کی روشنی میں, عقلی بنیادوں پر میں جو فیصلہ کروں تاکہ روز قیامت سینہ ٹھوک کے کہہ سکوں خداوندہ میں نے قرآن, سنت, عقل اور آپ کی خدمت میں عرض کروں ان روایات اور آیات کی روشنی میں نے اپنے وظیفہ شرعی انجام دیا. میرے پاس دلیل یہ تھی. آپ روز قیامت احتجاج کریں گے. احتجاج, یہ اردو والا احتجاج, عربی والا احتجاج. احتجاج نہیں, حجت لے کر آئیں گے. خداوندہ میں حجت لے کر آیا ہوں, میرے پاس حجت یہ کہ میں نے یہ وظیفہ شرعی کیوں ادا کیا. کل آپ سے پوچھا جائے گا آپ بغیر ماسک کے کیوں آئے, آپ کے پاس دلیل ہے, بہانہ ہے, عذر ہے. اگر اتنے اسٹرانگ ہے کہ اللہ کو جواب دے سکیں ڈائریکٹ, یا اللہ کے فرشتوں کو جواب سے پوچھا جائے, فبہا ماشاء اللہ, آپ جانے اور آپ کی شرعی ذمہ داری. لیکن اگر آپ نے وظیفہ شرعی پہ عمل نہیں کیا, خواہ وہ ماسک کا پہننا ہو, خواہ وہ SOPs پہ عمل پیرا ہونا ہو, خواہ وہ گھر میں اخلاق و کردار ہو, خواہ وہ معاملات ہو لوگوں کے ساتھ, خواہ وہ بزنس ہو, خواہ وہ اہل محلہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہو, یہ وظیفہ شرعی کہلاتا ہے. اور یہ وہ وظیفہ شرعی ہے کہ جس کا روز قیامت ہم سے سوال کیا جائے گا. لہذا روز قیامت مجھ سے جو آپ سے سوال کیا جائے گا وہ جو میں نے اخذ کیا ہے, جو میں نے فیصلہ کیا ہے, جو میں ڈیسیشن لے رہا ہوں عقل کی روشنی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں, روایات معصومین کی روشنی میں, وہ میرا وظیفہ شرعی کہلائے گا. اور اگر خدا نہ کرے کسی کے پاس روز قیامت حجت نہ ہو, دلیل نہ ہو, تو خدا بہتر جانتا ہے خدا اس کے ساتھ کیا. کہے مالک اشتر ہم تیرے سناگر, ہم تیرے نوکر.